السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اس پروردگار عالم ہر دم شکر گزار ہوں جس نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور الحمدللہ اور اس کا پھر شکر گزار ہوں کہ اس نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں قرآن کی برگردانی کی بھی توفیق بخشی۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بات یہ ہے کہ 12 مہینوں کا ایک سردار مہینہ ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، اور وہ بابرکت مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، آخری عشرہ آنے کو ہے، اور پہلے 2 عشرے جو ہمارے جیسے بھی گزر گئے، لیکن یاد رکھیں یہ تیسرا عشرہ بہت 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 ہی قیمتی ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا، اور یہ آخری عشرے میں وہ ایک مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور اس رات میں جبریل و امین خود اپنے فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں، برکتیں لے کر۔ اللہ کے بندو، یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق وہ ناغاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جامعہ مسجد ہے صدیقیہ پیپلز کالونی نمبر 2 فیصل آباد میں، ہمارے گھر کے بالکل سامنے بالمقابل ہے، اور اس کے عقب میں ایک وسیع قبرستان ہے جو یہاں کے باسیوں نے آباد کر رکھا ہے۔ روزانہ 1 2 3 جنازے اٹھتے ہیں، اور روزانہ اعلان ہم سنتے ہیں، ان کے جنازے ہوتے ہیں اور مدفون ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی گہما گہمی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کے لواحقین 2-4 دنوں کے لیے خوب روتے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، اور پھر دنیا میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ جیسے وہ بندہ تھا ہی نہیں۔ نہ اس کی محبت رہتی ہے، نہ اس کی کوئی بات یاد رہتی ہے۔ یہ دنیا کا وتیرہ ہے۔ یہ تو وہ دنیا ہے جو اپنے رب کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس پہ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جب یہ انتہائی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں گھر جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور پھر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تیرا شکر گزار بندہ
بن کے رہوں گا، اور جب اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، تو یہی بندہ پھر مکر جاتا ہے، بہک جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھ پہ کبھی کوئی مصیبت آئی۔ اے اللہ کے بندو، یہ جو عشرہ آنے والا ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہمیں انسانوں کو صحیح طور پہ اس کی خبر ہو جائے کہ اس میں کتنی رحمتیں، برکتیں، راحتیں پوشیدہ ہیں، تو ہماری زندگی ہم پہ حرام ہو جائے، ہم کھانا پینا بھول جائیں، ہم آرام کرنا بھول جائیں، ہمیں اپنی نیند تک کی خبر نہ ہو، لیکن افسوس کہ ہم تو ہیں ہی نہ شکرے۔ میرے اللہ نے قرآن میں کیا دیا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ جو اپنے رب کا ناشکر ہے تو وہ بندوں کا شکر کیوں کر ادا کرے گا؟ خدا کے بندو، آج بھی اللہ نے آپ کو اور ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ مہلت زندگی عطا ہوئی ہے مغفرت چاہنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اور یہ معافی کے ایام ہے، مگر مغفرت کے ایام ہے، یہ بخشش کے ایام ہے۔ آؤ ان میں جتنی بخشش ہو سکے اللہ سے بخشش مانگ لیں، اللہ سے جتنی بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگو۔ وہ جلیل و قدر، وہ رب رحمان الرحیم ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، اور آپ کو بے انتہا نعمتوں سے سرفراز بھی فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے، آپ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ، غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور پھر اس مہینے میں، جس مہینے میں اس کی رحمتوں کا دن رات نزول ہو رہا ہے، اور ہم ایسے غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں کہ جدھر دیکھو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے معاشرے کیا ہو گیا؟ ہمارا دین کدھر گیا؟ ہمارا ایمان کدھر گیا؟ ہم کلمہ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کہ اتنی بڑی مسجد، جامع مسجد، اور ظہر کی نماز میں بشمول بچے 80 نمازی، لاکھوں کی آبادی میں لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خبر تک نہیں ہے، لوگوں نے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، ان کو شرم حیا نہیں ہے، سرے عام چلتے پھرتے لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، رمضان کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، اور نہ زکوٰۃ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں مسلمان ہے جی، پہلا کلمہ آندا ہے، دوسرا بھی آتا ہے، نہ تیجا آندا، باقی کلمے کوئی نہیں آتے۔ بھائی کا، ماں باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور نماز نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی۔
دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ نہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی سکھانا چاہتا ہے، اور ایسے میں دعویٰ ہے مسلمانی کا۔ خدا کے بندو آ جاؤ، اللہ کے حضور آ جاؤ، ان آخری ایام میں اللہ سے مانگ لو، رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اپنے والدین کی بخشش مانگ لو، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوست و احباب، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگ لو۔ واللہ عالم پھر یہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ میں اور کیا آپ کو کہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا، مجھ سے کہنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ جو ہمارے معاشرے کی حالت زار ہے، اس کو دیکھوں دل خون کے آنسو روتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سدھریں گے۔ بس عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، لیکن آنکھیں پھر بھی ہماری موند ہیں۔ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے۔ یہ اس کی پہلی لہر دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری بھی دیکھو، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی وباؤں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی روش ترک نہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے اور اللہ سے توبہ طائب نہ کی، تو یقین کرو آپ کا قصہ بھی ان قوموں جیسا ہوگا جو نشان عبرت بن چکی ہیں، مگر ان سے ہم سبق نہیں سیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، اور ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا، ہر وبا سے بچائے۔ اور جن دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا ہے کہ وہ ان کے دل کی نیک نیت دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور بے رزقوں کو رزق عطا فرمائے، اور رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور بے دینوں کو دین، بے نمازیوں کو نماز، اور بے روزہ داروں کو روزہ رکھنے کی توفیق بخشے۔ یا اللہ ہمیں خالص مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمیں صحیح رستہ دکھا کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی توفیق عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ میرے لائق کبھی بھی کوئی بھی کسی کو کام ہو تو ناچیز بندہ ہے، گناہ گار حاضر ہے، اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا۔ اور میری ایک ریکویسٹ بھی ہے، تو اللہ عالم آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، درخواست بہرحال درخواست کی ہوتی ہے کہ اگر میرا ویڈیو یوٹیوب پر جو ویڈیو چینل ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی پر بھی بٹن دبا دیں تاکہ میرا آپ سے رابطہ برقرار رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔